الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ تصوف کی روحانی محفل پاک جو استاذ الجماع شیخ کبیر تاج المتقین حضور سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر جمعۃ المبارک پر کسی علمی روحانی شخصیت کا ذکر، ان کے افکار و نظریات، ان کی استقامت و تعلیمات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یقین فرمائیے، توحید کا جو جام صوفیاء کے در سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ یہ صرف توحید پڑھاتے نہیں بلکہ توحید کا جام پلاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرواتے ہیں اور ہر وقت متوجہ اللہ رہنے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب ان سے فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بولتے رہیے، کس کے لیے ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ محبوب آپ اعلان کیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اس پر ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب سب کچھ اللہ کے لیے کرنے سے ملتا کیا ہے؟ تھوڑا پیچھے جائیے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہداء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ اب کتنے اعتراضات کے دروازے اللہ نے بند کر دیے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شہید بھی زندہ ہوتا ہے، ہوتا بھی قبر میں ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ تو جب شہید دنیا سے اس کے جسم ہمیں نظر آتا ہے کٹ گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر قرآن کہتے ہیں بل آیا وہ زندہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، میری قدرت تمہارے شعور کی پابند نہیں ہے۔ تو اگر شہید ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں، مگر قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، اب تیری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ قرآن فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ پتہ چلا زندگی کے لیے صرف دنیا میں ہونا شرط نہیں، قرآن کہتا ہے بندہ قبر میں بھی ہو تب بھی زندہ ہو سکتا ہے، تب بھی ہو زندہ ہو سکتا ہے۔ اب جو کہے کہ میں قبر کی زندگی کو نہیں مانتا، بھئی تو نہیں مانتا، تو انکار قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں، تو بے شعورہ ہو سکتا ہے۔ جو میرے راستے میں آیا جان دے دی وہ زندہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے یہاں سے اس آیت سے ان لوگوں کی بھی شانیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور پھر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک باب کھلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آیا میرے راستے میں پھر قتل ہوا، شہید ہوا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ یاد رکھیے جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے، پھر اس نبی کا کیا کہنا جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بندہ تصوف میں قدم رکھتا ہے، اللہ کے راستے پہ آتا ہے، پھر یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ نے ولیوں کی نشانی بیان کی، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ولی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ولی کی نشانی یہ ہوگی وہ جس سے ملے گا اللہ کے لیے ملے گا، جس سے جدا ہوگا اللہ کے لیے جدا ہوگا، کسی کو کچھ دے گا اللہ کے لیے دے گا، کچھ لے گا اللہ کے لیے لے گا، ملاقاتیں بھی اس کے لیے ہوں گی، زندگی بھی اس کے لیے ہوگی، جینا بھی اس کے لیے ہوگا، مرنا بھی اس کے لیے ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے زندہ ہیں کہ آپ ملتان میں دیکھیں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو اپنے دادے پردادے کا نام نہیں آتا، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنا سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، ہر وقت ان کی توجہات اللہ کی طرف متوجہ رہتی تھیں۔ اب جس کا ہر وقت نظریہ، خیالات، افکار، زندگیاں، موت، قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو ان کی زندگیاں پھر وہ مرتے نہیں، مر کے امر ہو جاتے ہیں، قیامت تک زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے ایک بات یاد آئی، اگر آپ سستی کا مظاہرہ نہ کریں تو عرض کر دوں۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور جہان میں چلے گئے ہیں، بولتے رہیے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کو افغانستان سے، خوارزم سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ دریائے چناب پہ پہنچے تو ان میں ایک صاحب کشف تھا،
اس نے اپنے کشف کے ذریعے معلوم کیا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اس نے باقی ساتھیوں کو کہا چونکہ آپ کا وصال ہو گیا ہے واپس چلتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اہل تصوف تھا، اس نے کہا جب ولی زندہ ہو، چونکہ اس کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور وصال بھی اللہ کے لیے ہے، تو جیسے زندگی میں فائدہ ہوتا ہے ویسے اس کی قبر پہ جائیں تب بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو لہذا چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جب وہاں ان کی قبر پہ حاضری دے کے فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن جب ان کے خانقاہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں۔ اب وہ جو صاحب کشف تھا، دوسروں نے کہا آج تیرا کشف غلط ہو گیا، کہنے لگے میرا کشف صحیح ہے، میرا کشف غلط نہیں ہوتا۔ یہ راز کی بات شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھتے ہیں۔ جب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو آپ نے جو جواب دیا یہ دل کی تختی پہ لکھیں کہ اولیاء کے استانے سے جو درس توحید ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا لغت عشق میں اللہ کی یاد کا نام زندگی ہے اور اللہ سے غفلت کا نام موت ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، اس وقت میں کسی دنیاوی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اب جب یہ مجھے تم دیکھ رہے ہو اس وقت میں یا قرآن پڑھا رہا ہوں یا نبی کا فرمان پڑھا رہا ہوں۔ جو بندے صرف توحید کی رٹ لگاتے ہیں نا، وہ لوگ ابھی مجمع کے اندر موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص ہمارے پاس آیا کچھ لوگوں کو لے کر کہ جناب یہ فلاں جامعہ سے فارغ ہیں اور یہ آپ سے عقیدہ توحید پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور کریں، اگر سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ضرور گفتگو ہوگی، اور اگر ٹائم اپنا بھی ضائع کرنا ہے ہمارا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہیں بھی وقت نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ جی میں نے کہا آپ نے اگر توحید پر بات کرنی ہے تو پہلے مجھے یہ بتائیں توحید کی اقسام کتنی ہے؟ کہنے لگا توحید کی تو اقسام ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، توحید کی تو 4 اقسام ہیں، آپ نے کون سی توحید پر بات کرنے اور بتائیں منشأ توحید کیا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کو ایک ماننا۔ میں نے کہا یہ تو آپ توحید کی تعریف کر رہے ہیں، منشأ توحید تو نہیں بتا رہے، منشأ توحید تو کچھ اور ہے۔ اور پھر میں نے کہا بتائیں توحید کی 4 اقسام ہیں، آپ نے توحید عددی پر بات کرنی ہے، توحید جنسی پر بات کرنی ہے، توحید نوعی پر بات کرنی ہے، توحید حقیقی پر بات کرنی ہے، کون سی توحید پر بات کرنی ہے؟ کہنے لگا میرا علم سطحی ہے۔ تو میں نے کہا جب تیرا علم سطحی ہے تو اس سے جا کے مل جس کا علم سطحی ہو۔ یہاں توحید کی بات کرے گا تو توحید کی 4 اقسام ہیں۔ یہاں اہل علم کا جم گھٹا تھا، کہنے لگے جی ہم نے آج پہلی دفعہ سنا ہے، میں نے کتنی کتابوں کے، اب یہ جو پڑھتے ہیں منطق، فلسفہ، علم الکلام، وہ حضرات جانتے ہیں کہ مدارس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی کہے اللہ کے لیے کہ توحید جنسی ہے، جیسے آدم علیہ السلام ایک تھے اور اب کائنات میں کتنے آدمیت آپ کو نظر آتی ہے، جو اللہ کے لیے یہ مانے، اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد، وہ مشرک ہے۔ اور توحید نوعی جو کہے، یہ بنی نو انسان، چونکہ یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اس لیے اللہ کا تو قدیم ہونا ثابت ہے، اس لیے توحید نوعی خدا کے لیے ماننا یہ شرک ہے۔ اور توحید عددی جو ہوتا ہے یعنی ایک کا نصف ہوتا ہے اور ایک کے بعد 2 3 4 گنتی شروع ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے یہ توحید مانے وہ بھی مشرک ہے۔ تو چوتھی توحید توحید حقیقی ہے۔ اور توحید حقیقی کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا توحید حقیقی اس توحید کو کہتے ہیں جو اپنے ایک ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ توحید حقیقی ہے، وہ واحد حقیقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ کے لیے توحید بیان کی جائے گی تو توحید حقیقی بیان کی جائے گی۔ مسئلہ ذرا مشکل تھا، لیکن یہ یاد رکھیں توحید کی راٹ لگانے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ نے یہ جان لیا کہ جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو ان کی زندگی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو کئی سوالات جو ذہن میں ہوں گے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی جو غوث الثقلین کے زمانے کے ہیں، جو حضرت غوث اعظم سیدی و سندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیر العزیز کے زمانے کو پایا ہے، جنہوں نے وہ سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ
آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کب تک؟ کہا جب تک یہ کائنات ہے، جس نے میرا ذکر دل سے کیا ہے قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سامنے بیٹھنے والے مراقبہ نہ کریں، میری طرف دیکھیں۔ اگر مراقبے کا شوق ہو تو سائڈ پہ چلے جائیں یا پیچھے چلے جائیں، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سامنے ہی دیکھیں گے۔ تو حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، لقب محی الدین ہے۔ آپ کے بزرگوں میں سے رفاع یا رفاع دونوں پڑھنا ٹھیک ہے۔ لغت کے اعتبار سے کوئی رفاعی پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، رفاعی پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، رفاعی پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ معنی یہ رفاع کا ایک بزرگ تھے، ان کا نام رفاع تھا۔ معنی کیا بنتا ہے؟ جس کی آواز سب سے بلند ہو۔ اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی عظمت یہ تھی، جب آپ اپنے جامعہ میں گفتگو کرتے کئی میلوں تک آپ کی آواز سنی جا سکتی تھی، اس لیے آپ کو احمد رفاعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 512 ہجری میں عراق میں پیدا ہوئے، حسنی حسینی سید ہیں۔ اور آپ کے ماموں سید منصور، جن کا نام بعض الاشہب ہے، ان کو ایک دن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصور تمہاری ہمشیرہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، نام اس کا احمد رکھنا، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی تربیت کے لیے آپ نے شیخ علی واسطی کے پاس لے کے جانا ہے۔ وہ ان کو علوم عقلیہ نقلیہ یعنی قرآن حدیث فقہ تفسیر یہ سب کچھ پڑھائیں گے۔ اب دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، اب اور کس کے گھر میں پیدا ہوگا۔ ماموں کو بشارت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں تربیت کس سے کروانی ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی نہیں، کروائی جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ نے؟ ان کی تربیت ہوتی نہیں، کروائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے سبز گنبد کے مکی کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا بچپن دوسروں سے جدا ہوتا ہے، ان کی کیفیات دوسروں سے جدا ہوتی ہیں، ان کی شتیات دوسروں سے جدا ہوتی ہیں۔ اب ان کے لیے تربیت کے لیے بھی اتالیق مقرر کیے جاتے ہیں۔ اتالیق اردو قدیمی کا الفاظ ہے۔ ایک استاد ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا بھی ہے اور تربیت بھی کرتا ہے، اس کو اتالیق کہتے ہیں۔ فرمایا جو اس وادی تصوف میں آئے گا، وادی عشق میں آئے گا، وادی محبت میں آئے گا، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی گنبد خضرا کے مکی خود فرما دیتے ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا، پھر اپنی ماموں کے زیر تربیت رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 28 سال ہوئی تو آپ کے ماموں کی، آپ کی جو ممانی تھی حضرت شیخ منصور کی گھر والی، انہوں نے کہا آپ دنیا سے جانے والے ہیں، قریب المرگ ہیں، لہذا ایسا کیجئے کہ اپنے بیٹے کو سجادہ نشین بنائیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو سجادہ نشین نہیں بناتا، میں اپنے بھانجے سید احمد کبیر کو سجادہ نشین بناتا ہوں۔ سجادہ نشین سجدہ بھی وہی ہے جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور بھی ہو، مقبول بھی ہو۔ جب سے ہم نے سجادہ نشین بنانے شروع کیے ہیں، جو حشر ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ راہبر کم اور راہزن زیادہ بن گئے۔ بیوی تھی، اس نے شیخ منصور کو کہا نہیں، میرے جان عزیز کے ہوتے ہوئے یہ آپ کا بھانجا کیسے سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی نشانی کو دیکھتا رہتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت رجوع اللہ کرتا ہے۔ لہذا تیرے بیٹے کو اور اپنے بھانجے کو بلا کر امتحان لیتے ہیں، جس کا توجہ خدا کی طرف ہوگی وہی سجادہ نشین بننے کے لائق ہوگا۔ دونوں کو بلایا گیا، ماموں بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ بیٹے کو بھی کہا، بھانجے کو کہا جاؤ کھجور کے پتے کاٹ کے لاؤ۔ بیٹا کافی ساری چھڑیاں اٹھا کے لاتا ہے۔ سید احمد کبیر خالی ہاتھ آتے ہیں، ماموں سوال کرتے ہیں
بیٹے خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ فرمان عرض کرنے لگے حضور والا بات دراصل یہ ہے، جب آپ نے بھیجا تھا کھجور کی ٹہنیاں کاٹ کے لائیں، جب میں وہاں پہنچا تو مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئی، محبوب کا وہ فرمان یاد آیا، یہ گھاس ہو یہ درخت ہو جب تک یہ ہرے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کاٹا اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق اپنے درخت سے منقطع ہو جائے گا، یہ سوکھ جائیں گے، کہیں میری وجہ سے ذکر بند نہ ہو۔ اللہ کے ولی تو ذکر کروانے کے لیے آتے ہیں، بند کروانے کے لیے تھوڑی آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو ذکر کروانے کے لیے آتے ہیں، بند کرانے کے لیے تھوڑا آتے ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک بندے نے فون کیا، جی ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے ہیں، ان کے مریدین دیکھ دیکھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ جائز ہے؟ میں نے کہا تجھے دیکھ کے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا چور کے پاس بیٹھو گے چوری کی بات ہوگی، ٹھگ کے پاس بیٹھو گے ٹھگ کی بات ہوگی، جس کا جو شعبہ ہوگا اسی سے بات ہوگی۔ محبوب فرماتے ہیں اذا رأوا ذکر اللہ، ولیوں کی نشانی یہ دیکھو گے اس کے چہرے کو زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہی کام شروع ہو جاتا ہے نا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کے، اور پھر یہاں پہ یہ نہ کہیے گا کہ جناب ایسے انداز خطابت سے چپ کرا دی۔ مسند احمد اٹھائیے، ذوالبجادین، دو چادروں والے، عبداللہ نام ہے، محبوب کے صحابی ہیں، والضحیٰ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، واللیل کے زلفوں والے محبوب کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، جیسے نظر پڑتی ہے اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم روکتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں فاروق اعظم اسے نہ روکا کرو، کیونکہ جب یہ ہمارے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہے اس کو جمال خداوندی نظر آتا ہے، زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اللہ کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے، کسی محبوب چہرے کو دیکھ کر۔ توجہ نہیں فرمائی آپ عزیزان محترم؟ 22 جمادی الاول 578 ہجری میں حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے محبوب کے دشمنوں سے دوری اختیار نہ کرے۔ پوچھا گیا حضور والا محبوب کون ہے؟ فرمایا محبوب حقیقی اللہ ہے اور یہ دشمن دنیا ہے۔ جو دنیا میں غوطہ زن ہو اور پھر کہے خدا کو پالوں گا مشکل ہے۔ اور حدیث پاک ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا 70,000 سال یہ سجدے میں رہی، جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ نے فرمایا اے دنیا بتا میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ تو اس دنیا نے عرض کی میرے مالک جو میرا عاشق ہوگا اس کو میں ذلیل کروں گی، جو تیرا عاشق ہوگا اس پر اس دنیا میں بھی میں نثار ہو جاؤں گی، اگلے جہان بھی نثار ہو جاؤں گی۔ یہی وجہ ہے جو اس سے منہ موڑتے ہیں یہ رنگ بدل بدل کے سامنے آتی ہے، جو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں تو لنگر ان کے بند نہیں ہوتے، ہر گھر سے بھاگا ہوا وہیں جا کے کھانا کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک اللہ والا ایک کنویں میں ڈول پھینکتا ہے تو وہ سونے کا بھرا ہوا آتا ہے، ہمیں سونے کا ڈول مل جائے ہم کہتے ہیں کائنات مل گئی ہے۔ چونکہ وہ اللہ والا تھا، جیسے سونے سے بھرا ہوا ڈول ملتا ہے اس کو واپس انڈیل دے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے مالک میں تو تیرا متلاشی تھا، جہاں جاتا ہوں بدل بدل کے دنیا سامنے آتی ہے، ہم نے تو اس کو چھوڑ رکھا ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے وہ سونا چاہیے، سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل، ملتا نہیں یہ سونا کسی نوحہ گھر کے پاس۔ حضرت احمد کبیر فرماتے ہیں علماء سے میل جول رکھا کرو، ان سے قطع تلقی نہ کیا کرو، اگرچہ وہ عالم بے عمل ہی کیوں نہ ہو۔ حضور والا عالم ہو بے عمل ہو پھر آپ فرماتے ہیں قطع تلقی نہ کیا کرو۔ فرمایا بات دراصل یہ ہے اگر وہ بے عمل بھی ہوگا مگر وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پا رکھی ہے، کم از کم وہ اس دیے کی مانند ہے جو خود تو جلتا ہے دوسروں کو تو روشنی پہنچاتا ہی ہے نا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو کامل درجہ کی طہارت رکھتا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ مگر اللہ کے ولیوں سے بے نیاز نہ ہونا، کیونکہ یہ ہے ولی اللہ، اللہ ولی اللہ۔
تو جو ان کے دامن میں جاتا ہے ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ آپ نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ہم نے بھی ایک دو بار اس کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم دیکھتے ہیں کہ انسانی صورت میں ایک فرشتہ ہے، رجسٹر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا انسانی صورت میں فرشتہ ہوں، رجسٹر اٹھائے پھرتا ہوں۔ کہا کس چیز کا رجسٹر ہے؟ کہنے لگے اس میں جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ذرا کھولیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا نام ہے۔ تو اس میں نام نہیں تھا۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا میں نے کب دعویٰ کیا ہے اس بارگاہ کا کہ مجھے بڑی محبت ہے؟ ارے میں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا مگر اس کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا رجسٹر کھولا گیا تو پہلے ابراہیم بن ادھم کا نام تھا، نیچے تحریر لکھی ہوئی تھی جو میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے ان کی محبت میری محبت سے جدا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا نماز روزہ زکوٰۃ حج سب اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، ان کی کیفیات یہ ہو جاتی ہیں کہ وہ عاجزی کا پیکر بن جاتے ہیں۔ ہم تصوف پڑھتے خوب ہیں مگر وارد نہیں کرتے، لیکن جب تصوف سید احمد کبیر رفاعی نے پڑھا، پھر اس کو سمجھا، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے گزری کہ یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، جو مخلوق سے محبت کرتا ہے خیال کرتا ہے وہ اس کے کنبے سے خیال کرتا ہے، اگرچہ وہ کنبے سے خاندان سے پاک ہے۔ پھر بھی محبوب نے فرمایا الخلق لعیال اللہ، یہ جو خلق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تصوف سمجھا تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا عالم یہ تھا، آپ کے جسم کے اوپر کوئی مچھر بیٹھ جاتا اس کو اڑاتے نہیں تھے۔ لوگ کہتے حضور والا مچھر آپ کو تکلیف دے رہا ہے، فرمایا اس کی خوراک میرا خون ہے، جتنا اس کا مقدر ہوگا یہ پی لے گا، میرا کیا لے رہا ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ۔ اور پھر آپ کا یہ عالم تھا کہ کوئی مکھی کوئی ٹڈی یا کوئی اڑتا ہوا جانور حشرات الارض میں سے کوئی چیز بھی جب آپ کے کپڑوں پہ آ کے سائے کے نیچے بیٹھتی آپ اس کو اڑاتے نہیں تھے۔ لوگ پوچھتے حضور والا یہ چیزیں کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، فرماتے یہ آس لے کے آئے ہیں، سخت گرمی پڑ رہی ہے تو میرے کپڑوں کے سائے میں کچھ دیر آرام کر لیں، میں ان کو کیوں اٹھاؤں؟ اب باتیں ذرا مشکل ہیں مگر صوفی کا عالم یہ ہوتا ہے، مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پر فیض ہوتا ہے۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں پچھلے سال سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانے کا موقع نصیب ہوا۔ یقین فرمائے وہاں کی جو کیفیات ہیں شتیحات ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں زبان سے باہر ہیں۔ 2 مرتبہ الحمدللہ ہمیں وہاں پہ حاضری نصیب ہوئی ہے، تو آج بھی پتہ چلتا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی کا تصرف آنکھوں سے نظر آتا ہے بشرطے کہ کوئی آنکھ رکھتا ہو، دل میں محسوس کیا جاتا ہے بشرطے کہ کوئی دل رکھتا ہو۔ تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آستین کھلی آستین والے کپڑے پہنتے تھے، بڑے بڑے جبے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سید احمد کبیر رفاعی آرام کر رہے ہیں، جو آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے وہ ذرا دراز ہے، کھلا ہے، آستین لمبی ہے، اس کے اوپر آ کے بلی سو جاتی ہے، ادھر سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بلی آرام کر رہی ہے میں اس کو اٹھاؤں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بلی کے لیے جو اتنا خیال کرتا ہے وہ رسول اللہ کی امت کے لیے کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ فرمایا بلی اگر اٹھ کے چلی گئی اور اس کو تکلیف ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے شکایت کر دی احمد کبیر تیرا کچھ نہیں بچے گا، کیا کیا جائے؟ خط بنانے کے لیے جو کینچی ساتھ رکھتے تھے، کینچی اٹھائی وہ آستین کاٹ ڈالی، اٹھ کے جاتے ہیں، جا کے دوسری آستین بدل کے نماز پڑھتے ہیں، جب واپس آتے ہیں بلی چلی جاتی ہے، وہ آ کے دوبارہ سی دیتے ہیں۔ فرمایا آستین تو اپنی سی سکتا ہوں مگر کسی جانور کا بھی دل توڑنا گوارا نہیں کرتا، یہ تصوف ہے، یہ تصوف۔
حضرت احمد کبیر رفاعی خارش زدہ کتے کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ روزانہ میں نے اس کو دوائی لگانی ہے، کتے کو دوائی لگاتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ تندرست ہو جاتا ہے اس کو نہلاتے ہیں، اسی دن ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کبیر تیرا عرفان مکمل ہو گیا۔ جو کتوں اور جانوروں سے اتنا محبت کرنے والا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کتنا پیار کرنے والا ہوگا۔ اب امت سے پیار کرنے کا عالم یہ ہے، نابینا لوگوں کو پکڑ کے راستہ کراس کرواتے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ اے احمد کبیر رفاعی، آخر نبی نے ڈھونڈ کے راستہ کیوں کراس کرواتے ہو؟ فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نابینا کو راستہ کراس کروانے کے لیے ہاتھ پکڑا، اللہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے۔ ہم کہا ہم نہیں دیکھتے آنکھوں والا کون ہے، ہم نہیں دیکھتے بینا اور نابینا کون ہے، ہم نہیں دیکھتے جانوروں میں سے قسم کون سی ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کا خیال ہم کریں گے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے، جب اس کے لیے پھر مریں گے نہیں، امر ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں بزرگوں کی خدمت کیا کرو۔ آپ نے اپنے علاقے میں اعلان کرا رکھا تھا کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی عمر رسیدہ بابے ہوں اور ان کے ورثاء ان کی خدمت نہ کرتے ہوں تو مجھے بتائیے، میں جاؤں گا اور جا کے ان کی خدمت کروں گا۔ آپ کے علاقے میں کوئی بابا کوئی بزرگ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک احمد کبیر جا کے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور والا کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج تم بڑھاپے میں ترک کر دو گے لوگوں کی خدمت تو تمہارے بڑھاپے میں تمہارے کام کوئی نہیں آئے گا۔ آج تم بڑھاپے میں کسی کے کام ہوگے تو اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا، تمہارا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا۔ کبھی کسی سفید داڑھی والے بابے کے آگے سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رزق تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ روح البیان میں بھی یہ حدیث پاک ہے، محبوب رزق کم ہوتا جا رہا ہے، تنگی ہے۔ محبوب نے فرمایا لگتا ہے کسی سفید داڑھی والے کو پشت کر کے تم گزرے ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، لگتا ہے کسی سفید داڑھی والے کو پشت کر کے تم گزرے ہو، کیونکہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، بڑے کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں۔ ہمارا وہ ہے جو چھوٹے پر شفیق ہوگا، بڑے کا احترام کرنے والا ہوگا۔ تو جو کچھ لمحے کے لیے کسی سفید داڑھی والے بابے کو پشت کر لے رزق تنگ ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے پشت کر لے پھر کہے میری روزی کسی نے باندھ دی، کوئی کسی کی روزی نہیں باندھ سکتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے جاندار اللہ نے زمین پر بھیجے اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا۔ یہ جھوٹ بولنے والے نجومی کذاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جا کے اپنا مال بھی ایمان بھی اور سامان بھی دے کے آتے ہیں، کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا۔ تفسیر خطیب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، ایک صوفی ہوتا ہے پکا، ایک ہوتا ہے خام خیال صوفی۔ اب خام خیال صوفی کے اپنے ہی افسانے ہوتے ہیں، وہ من گھڑت باتیں بیان کرتا ہے، اور پکا صوفی تب بنتا ہے جب عالم دین بھی ہو۔ جیسے مولانا روم نے کہا ایک صوفی تھا رات کو اٹھتا اللہ 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 کا ذکر کرتا، ایک دن شیطان آ گیا، اس نے کہا تو جو اللہ اللہ کرتا ہے تجھے وہ جواب دیتا ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے صبح شام سردی ہے گرمی ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی اس نے کہا ہے تیری نماز قبول ہوئی، کبھی تیرے ذکر کی قبولیت کا پیغام پہنچا، کیوں کرتا ہے ذکر؟ خام خیال تھا، کہا بات تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ذکر، چھوڑ دیا۔ خضر علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ میرے بندے کو میرا سلام کہو، اور اس کو کہو ایک جب تیری زبان سے اللہ نکلتا ہے وہ تیری طرف سے ہوتا ہے، دوبارہ جو اللہ نکلتا ہے وہ میری طرف سے جواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو نماز پڑھتا ہے، دوبارہ جب تیرا دل کرتا ہے وہ قبول ہو چکی، اب بلاوا تیرا میری طرف سے ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو تفسیر خطیب میں کہ ایک خام خیال صوفی تھا، اس نے کہا کہ جب اللہ رازق ہے ذمہ دار ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں، وہ کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ وہ نادان یہ بھول گیا کہ ہاتھوں کا وسیلہ بھی ضروری ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ نے سب کو دعوت نہیں دی، ایمان والوں کو فرمایا میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہا ہم وسیلے کے قائل نہیں، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں، کہا بھی ایمان والوں کو ہے۔ تو اب ہاتھوں کا وسیلہ لازمی ہے کھانے کے لیے، کسی کے ہاتھ نہ ہو تو کسی اور کے ہاتھوں کا وسیلہ بنا لے، کوئی شرک نہیں ہے، کھانا تو کھانا ہی پڑے گا نا۔ اس نے کہا مجھے خود کھلائے گا تو کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاتا۔ روٹ کے بیٹھ گیا، اور روٹ بھی کس سے رہا ہے؟ اپنے خالق سے، اپنے مالک حقیقی سے۔ گھر والی منت ترلا کرتی ہے، کھا لے، کہتے نہیں۔ جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے خود کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ کھانا ساتھ رکھا ہوا ہے، بیوی منتیں کر کے چلی گئی۔ رات کے کچھ پیر گزرے تھے، ڈاکو ڈاکہ ڈال کے آتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کھانا رکھ کے بندہ بیٹھا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ کہنے لگے بھئی کھانا تازہ ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے سمجھا کہیں زہر ملا کے نہ بیٹھو، ہم مر نہ جائیں، پہلے اسی کو کھلاتے ہیں۔ انہوں نے جوتی اٹھا لی، سر کے اندر جوتے مارے اور کہا کھاؤ۔ جوتے مار مار کے کھلایا۔ کہتے واہ میرے مالک، واقعی تو رازق ہے، کوئی نہ کھائے تو جوتے مار کے بھی کھلاتا ہے۔ تو رزق کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ آپ لوگوں کے دماغی اختراع ہے، کسی کی روزی بند نہیں ہو سکتی۔ جو کہتا ہے وہ منکر قرآن ہے، یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ خدا سے معاذ اللہ بڑا ہے، ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ فرماتے قرآن کی نص ہے، آپ نصوص اربع میں کسی نص کے تحت بھی دیکھیں، کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مریضوں اپاہجوں کی خدمت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، اور پھر کھانا ساتھ لے کے پکوا کے جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے۔ لوگ پوچھتے حضور والا سارے معذور اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کیا آپ کو لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے؟ فرماتے ہیں سکون ملتا ہے، اس لیے یہ راضی ہو جائیں گے تو میرا خدا راضی ہو جائے گا، ہمارا جینا مرنا ہے اس کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو بچے آپس میں لڑ پڑے، سید احمد کبیر رفاعی گئے، ان کی صلح کروائی۔ صلح کروانے کے بعد فرمانے لگے نہیں لڑنا۔ ان میں سے ایک بچہ تھا، پوچھنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ نام بتا دیا۔ کہا تو کس کا بیٹا ہے؟ بچہ کہنے لگا حضرت آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا لینا دینا میرے والدین سے، آپ کیوں پوچھتے ہیں میرے والد کا نام؟ آپ اس بچے کے ہاتھ چومتے ہیں، دعا دے کے رخصت کرتے ہیں۔ مریدین پوچھتے ہیں حضور والا اس نے بدتمیزی کی۔ کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی، آپ ہاتھ چوم رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس نے میری تربیت کی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس نے میری تربیت کی ہے۔ حضور والا کیا تربیت کی؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دین کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتیں جیسے کوئی لینا دینا نہیں چھوڑ دو۔ ایک بچی ایک تشت کے اندر، ٹرے کے اندر کچھ ڈال کے، اوپر کپڑا ڈال کے جا رہی تھی، کسی فلسفی نے پوچھا بیٹے کیا ہے؟ کہنے لگی بابا بتانا ہوتا تو چھپا کے کیوں لے کے جاتی؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو کہا بات یہ، محبوب نے فرمایا کسی کے دین کا حسن چیک کرنا ہو کہ اس کا دین کتنا حسین ہے تو وہ لا یعنی باتیں جیسے کوئی لینا دینا نہیں اس کو ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا آپ کا کیا لینا دینا ہے، اس نے مجھے دین کا حسن سکھایا ہے، میری تربیت کی، اس لیے اس کے ہاتھ چوم رہا ہوں۔ عزیزان محترم، کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ سامان باندھنے کی رسی پاس رکھتے اور لکڑیاں باندھ کے آتے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے۔ آپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا جو میرے مریدین ہیں ان کو چاہیے میری جھوٹی کرامات بیان نہ کریں، میرے عیبوں کو میرے سامنے بیان کیا کریں۔ اب آپ جو لوگ عیب بیان کرتے ہیں بزرگوں کے، آپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ایک نیا رستہ بتا دیا، جو مرید ہو وہ عیب نکالے، ہو نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ مرید ہو، المرید لا یرید لا یملک شیئا حتی نفسہ۔ کسی نے پوچھا مرید کس کو کہتے ہیں؟ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جس کا اپنا ارادہ نہ ہو، لا یملک شیئا حتی نفسہ، جو اپنی جان ہی اپنی نہ سمجھے اس کو مرید کہتے ہیں۔ مراد کے مرید تو اعتراض کر سکتے ہیں، شیخ کا مرید اعتراض نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے میرے عیب میرے سامنے بیان کرو، اور ہم خوش ہوتے ہیں جب جھوٹی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ احمد کبیر فرماتے ہیں نہیں میرے عیب بیان کرو۔ ایک مرید کھڑا ہوتے ہیں حضور آپ کے اندر ایک بڑا عیب ہے۔
فرمانے لگے بتائیں کون سا عیب ہے؟ فرمایا ہم جیسے ناقص نکارہ لوگوں کو دامن میں چھپایا ہوا ہے، ہم جیسے ناقص لوگوں کو دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، میں مخدوم نہیں، خادم ہوں، تم سے کم تر ہوں، تم اعلیٰ ہو، میں نے تمہیں ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے دیا ہے، اس پورے کارواں میں کوئی بخشا ہوا مل جائے گا تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے تصور۔ فرمایا کوئی بخشا ہوا مل جائے گا تو سب کی بخشش ہو جائے گی، اس لیے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے۔ اور یہ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں میں تمہیں افضل سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ طریقہ صحابہ کا ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، جبریل امی وحی لے کے آتے ہیں، سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امی دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حضرت ابو ذر ہیں؟ محبوب نے فرمایا ہاں اے جبریل یہ ابو ذر غفاری ہیں، تم کیسے جانتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ غلام آپ کے ہوں، مکے کی سرزمین ہو، جنت میں مشاہدہ آپ فرماتے ہیں قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، یہ آپ کے غلامی کی وجہ سے تو ہے۔ فرمانے لگے میرے آقا نے فرمایا بتائے جبریل تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ حضور آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ محبوب جانتے ہوئے سوال فرماتے ہیں جبریل یہ بتاؤ کون سا یہ کام میرا غلام کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے؟ جس کو جبریل امی جانے، جس کو میکائیل جانے، اسرافیل جانے، یہ سارے جانے، کام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عرض کی حضور ایک تو توحید سے بڑا پیار کرتے ہیں، اخلاص سے بڑا پیار کرتے ہیں، سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، اور دوسرا یہ اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں۔ محبوب جس کے اندر یہ خوبی ہوگی توحید پر کار بند ہوگا، اپنے آپ کو کم تر دوسرے کو افضل سمجھے گا، چلے گا زمین پہ چرچے عرش بری پر ہوا کریں گے، چلے گا زمین پہ چرچے عرش بری پر ہوا کریں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا، دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے کافی سارے نعت خوان حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن ہم قلت وقت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتے، ورنہ آپ کا آنا نظر میں ہوتا ہے۔ دعا دے سکتے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، جن کے لیے آپ آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دو باتیں ان کے اندر سبق نہ ہوتا تو شاید میں گفتگو ختم کر لیتا، جو میں نے تیاری کی ہے آپ کے اوپر 1% ابھی بیان کیا، 99% اس لیے چھوڑ رہا ہوں، زندگی نے وفا کی تو پھر اگلے سال بھی انہی کا یہ دن آئے گا، پھر ذکر بھی ہوگا۔ آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا میرے شیخ احمد کبیر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اور ایک عورت، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر تنور کے اندر آگ کو سیدھا کرنے کے لیے ایک لکڑی ہوتی ہے، سرے کی ہے چونکہ کڈنی آدن، اب وہ لکڑی ہوتی ہے آگ کو انگارے درست کرنے کے لیے، تو اس سے نا ایک عورت سید احمد کبیر کو مار رہی ہے۔ آپ اپنے کسی پیر بھائی سے سوال کرتے ہیں یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ احمد کبیر کی بیوی ہے، بڑی چرب زبان ہے، بد اخلاق ہے۔ تو کہا پھر اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھ میں اپنے پیر کو جنت میں رہا ہوں اور یہ عالم ہے، کہا 500 اس کا حق مہر بنتا ہے، شیخ کے پاس ہوگا تو دے کے آزاد کریں گے۔ مرید پیسے والا تھا، آ کے عرض کرنے لگا حضور والا یہ 500 جو ہے حق مہر کے لیے قبول کریں، اس عورت سے جان چھڑائیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا خواب میں مجھے کہاں دیکھا تھا؟ کہنے لگے جنت میں دیکھا تھا۔ فرمایا اس کو برداشت کرتا ہوں تو تم مجھے جنت میں دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے اور آپ کے بھانجے ابو الحسن دیکھتے ہیں کہ جناب والا بندہ نیا ہے، گفتگو عجیب کر رہا ہے، رجال الغیب سے لگتا ہے، اہل تقوین سے لگتا ہے، اس جہان کا لگتا نہیں، صورت بتاتی ہے یہ کوئی اور ہے، مگر شیخ کی بارگاہ میں آیا ہے، اولیاء کے دامن میں سارے آتے رہتے ہیں، مخلوقات عجائب غرائب تقوینی تشریح تقوینی سب آتے ہیں۔ پوچھا حضور والا یہ کون تھا؟ فرمایا یہ بحر محیط کی حفاظت فرمانے والے ہیں، جو جزائر ہوتے ہیں ان کی حفاظت پر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں مامور ان میں سے ایک ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے عہدے سے
ہٹ چکا ہے، اللہ کی ناراضگی نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ بھانجے نے سوال کیا حضور اس کو پتہ ہے؟ فرمایا نہیں اس کو نہیں پتہ۔ حضور آپ بتا دیتے۔ فرمایا ہم اللہ کے رازوں کو نہیں کھولتے، ہم اللہ کے رازوں کو نہیں کھولتے۔ جو ان کے رازوں کو بیان کرتا ہے سر عام پھر وہ منصور بنتا ہے، سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور ان کے عجیب و غریب ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آ جائے اہل دل اہل نظر سیکھنے کے لیے تو بتا بھی دیتے ہیں۔ اے علم پڑھنا ضرور ہویا پر دسنا نہ منظور ہویا، جس دسیا وہ منصور ہویا، اے سولی پکڑ چڑھایا ہے۔ یہ وہ عشق ہے، وہ تصوف ہے جو ہر ساز پہ نہیں گایا جاتا، اس کے لیے مخصوص دل اور مخصوص ذہن ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس محفل میں ایسے بھی لوگ موجود ہوں جن کو یہ باتیں بھی اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں۔ محبوب نے فرما دیا انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم تو اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، تجھے اچھا لگے یا نہ لگے، تجھے اچھا لگے نہ لگے ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن ہم تو ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے، بات بن جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی ہوتے ہیں، اور نزدیکیوں کا ذکر کرو تو قرب کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ حضور والا ان کو پتہ ہے؟ جی نہیں پتہ۔ حضور میں بتا دوں؟ فرمایا تو بتا دے، کیونکہ ہر ایک کا بتانا جدا جدا ہوتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا صبح کی نماز کا وقت ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں علی لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھے، سو رہے ہیں، اٹھا دو ان کو، جگا دو۔ عرض کرنے لگے آئے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نیکی میں سبقت لے کے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا نیند کے عالم میں ہیں، غفلت میں ہیں، میں اٹھاؤں انکار کر دیں تو عالم کفر میں چلے جائیں گے، آپ اٹھائیں گے تو کم از کم کفر پہ نہیں جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے، آپ اٹھا دیں۔ کیونکہ ہر غافل کو اٹھانا ہر وقت مناسب نہیں ہوتا، غافل کو اٹھانے کے لیے بھی وقت کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال آپ بتا دیں، ہم نہیں بتاتے، کہیں ہمیں نہ وہ راز ہو جائے، میرے رازوں کو کھولتے ہو۔ جیسے ایک شخص اپنے پیر کے پاس گیا، حضور آپ کی محبت چاہیے، خلافت چاہیے۔ شیخ نے کہا بیٹے تمہارا کام نہیں، اس خلافت کے تاج کو سر پہ سجانے کے لیے سر بھی چاہیے، اور سر میں اس کی محبت کا اثر بھی چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ٹوپی اور کپڑوں کے اندر خلافت نہیں ہوتی، جو اس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف جھکا رہے وہ پیدائشی خلیفہ ہوتا ہے۔ تو کہا بیٹے تو سر تو رکھتا ہے، سر کے اندر وہ سودائے محبت نہیں رکھتا، تو تجھے تو خلافت نہیں ملتی۔ جب اس نے اصرار کیا، کیونکہ آج کل تو ویسے 5,000 دے کے بھی خلافت مل لی جاتی ہے، عام بک رہی ہیں خلافتیں، اور پھر جو خلیفے حشر آپ کے سامنے ہے۔ ہوا یہ کہ اس نے کہا حضور خلافت نے فرمانے کہ اچھا ایسا ہے، ایک تھیلا دیتے ہیں تمہیں، اور جا کے دریا کے پار ایک بزرگ ہے اس کو دے دینا، مگر دیکھنا نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب دریان میں منجدار میں کشتی پہنچی تو خیال آیا بزرگ دیکھ تھوڑی رہے ہیں، دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ جب کھولا تو 2 چوہے تھے، نکل کے پانی میں گر گئے، اور روتا ہوئے واپس آتے حضور غلطی ہو گئی، آپ نے منع کیا تھا، میں نے دیکھ لیا چوہے گر گئے۔ فرمایا چوہے سنبھال نہیں سکتا، خلافت کیسے سنبھالے گا؟ محبت مرشد کیسے سنبھالے گا؟ شیخ کی محبت جس کو نصیب ملتی ہے وقت کا ولی بنا کے چھوڑتی ہے۔ کائنات کی محبتیں کسی اور طرف لے جائیں گی، مگر مرشد کی محبت ولی بنا کے چھوڑتی ہے۔ مرشد کی محبت ولی بنا کے چھوڑتی ہے، بشرطے کہ مرشد ہو۔ عزیزان محترم، اب بھانجا پہنچتا ہے اس جزیرے کے اندر اور کہتے ہیں حضور والا سنا ہے آپ اپنے منصب سے فارغ ہو گئے۔ کہا لگتا تو یہی ہے۔ سجدہ ریز ہو گئے، آتے ہوئے غیبی سے آواز آتی ہے میرے بندے پوچھ تو صحیح اپنے منصب سے تو ہٹا کیوں ہے؟ جس عالم میں تھا وہاں سے کٹا کیوں ہے؟ جی بتایا جائے۔ کہا بات یہ ہے کہ جب ہم نے بارش برسائی اور جزیرے کے اندر بارش برسی، جہاں مخلوق تھی وہاں بارش نہیں تھی، تم نے کہا اگر یہ مخلوق میں بارش برستی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ہم نے کہا جو ہماری قدرت پہ اعتراض کرے پھر ولایت کا لباس پہنے، ہم یہ لباس ہی اتار دیتے ہیں۔ اور ہم کتنے اعتراض کرتے ہیں، اے بارش تھی ونجا چنگائی، موسم خراب ہے، دھند چلی ونجا فلاں ہے۔ ایک وہ صوفی ہے جو دھند کو بھی اس کے لیے برداشت کرتا ہے،
سردی کو بھی اس کے لیے برداشت کرتا ہے، تکالیف کو بھی اس کے لیے برداشت کرتا ہے، سب کچھ اس کے لیے وہ برداشت کرتا ہے، اور پھر مر کے ایسا امر ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کا نام مٹتا نہیں۔ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور حضرت سید احمد کبیر کے بھانجے کو کہتے ہیں میرے گردن میں رسی باندھ لو اور مجھے گھسیٹو۔ جو رب پر اعتراض کرے، قدرت کاملہ پر اعتراض کرے، قدرت الہیہ پر، اس کی سزا یہ ہے۔ احمد کبیر کے بھانجے کپڑا باندھ کے گھسیٹتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے کو رسوا نہ کرو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، جو بھی ہو یار تو ہمارا ہی ہے نا۔ ابھی یہ اتنا رویا ہے کہ فرشتے اس کی سفارش کر رہے ہیں، ہم اس کے منصب پر اس کو دوبارہ لگا دیتے ہیں، مگر اپنے ولیوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ احمد کبیر رفاعی کے بہانے ذکر کرنے کا موقع ملا۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پاک باز نفوس کے صدقے ہم سب کی بخشش کاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کاملہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔